اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیے۔ یوحنا کی انجیل 30 باب یوحنا کی انجیل 30 باب اور اس کی 9 آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 30 باب 9 آیت میں لکھا ہے، نیکودیمس نے جواب میں ان سے کہا، یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے تیرے عظیم منصوبے کے لیے اور تیرے بڑے فضل کے لیے، کیونکہ تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو یسوع کے نام سے، آمین۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 30 باب اور اس کی 13 آیت، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ 14 آیت، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، خدا ہماری خاطر انسان بن گیا۔ عزیزو، جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، وہ جو آسمان میں رہنے والا ہے اور وہ جو کہ آسمان اور زمین کا خالق ہے، وہ ہماری خاطر اس دنیا میں آ گیا اور بحیثیت انسان ہمارے درمیان رہا، اور کس قدر اس کی محبت اور کس قدر اس کا پیار اور کس قدر اس کی ہمارے ساتھ رفاقت اور الفت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ہماری خاطر آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ پھر وہ اپنی اس مشن کو پورا کرنے کے بعد پھر واپس آسمان پر چلا گیا۔ تو وہ آیا صرف ہماری خاطر، ہمیں زندگی دینے کی خاطر۔ اور کلام خدا میں جب ہم یوحنا کی انجیل 30 باب اور اس کی 14 آیت کا آخری حصہ پڑھے تو لکھا ہے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ بحیثیت انسان ہماری خاطر آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا، تاکہ ہم جو موت کے قبضہ میں تھے ہم زندگی پائے، ہم ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور وہ اس کام کے لیے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائے، ہماری خاطر آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا
اور خدا ہماری خاطر انسان بنا تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ آسمان پر جانے کے قابل ہو جائیں۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح جو کہ ہماری خاطر انسان بنا اور اس نے ہماری خاطر ہماری مدد کے لیے کہ ہم خوشگوار زندگی، گناہ سے مبرہ زندگی اور پاک زندگی اور ابلیس پر فتح مند زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی مثال نہ تھی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ لیکن یسوع مسیح ایک یونیک ایگزامپل دینے کے لیے آیا اور اس نے انسانی فطرت کو لیا، انسان بن کر اس نے زندگی گزاری، انسان بن کر وہ اس دنیا میں رہا اور اس دنیا کے سماجی مسائل کے باوجود خدا کے ساتھ رہا، خاندان میں رہا تاکہ خاندانی زندگی میں ہم فتح یابی کے ساتھ جئیں اور پھر وہ اس دنیا میں زندگی کے تمام پہلوؤں میں ایک فتح اور فتح سے بڑھ کر غلبے کے ساتھ جیا، تاکہ ہم بھی اس کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی اس کی اطاعت کر کے اسی طرح ظفر یابی اور فتح یابی حاصل کریں، اور وہ ہماری خاطر انسان بن کر آ گیا تاکہ ہمیں وہ ابن خدا بنا دے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دے، اور اس کے لیے اس نے کفارہ دیا، ہماری گناہوں کو دھو کر ہمیں پاک کیا تاکہ ہم اس قابل ہو کہ آسمان پر جا سکے اور اس کے ساتھ سکونت کر سکے۔ عزیزو، یسوع مسیح جو کہ اس دنیا میں بحیثیت انسان آیا، اس نے خدا کو دکھایا کہ کس طرح خدا انسانوں میں سکونت کرتا ہے، کس طرح انسان کے درمیان خدا رہتا ہے، اور یہ ہم اس کی حضوری اور اس دنیا میں آنے کے سبب سے ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی آیت۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اب وہ جو خدا کے ساتھ تھا اور خدا تھا وہ مجسم ہوا، اور کلام خدا میں ہم جب یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اور یہاں 18ویں آیت یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، کسی نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن جب ہم یوحنا کی انجیل پہلا باب 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اب یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا خدا کو ظاہر کرنا ہے، خدا کو دکھانا ہے۔ ویسے کوئی انسان خدا کو دیکھ نہ سکا اور نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ دیکھ سکتا ہے، لیکن مسیح کے وسیلہ سے، مسیح کے اس دنیا میں آنے کے وسیلہ سے، مسیح کے جو ہماری خاطر انسان بنا تاکہ ہم باپ کو دیکھ سکیں، ہم خدا کو دیکھ سکیں،
اور اس کے جلال کو دیکھ سکیں۔ عزیزو، یسوع ہماری خاطر انسان بنا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم خدا کو دیکھ سکیں۔ اگر مسیح مجسم نہ ہوتا، اگر خدا ہمارے درمیان نہ آتا، ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، ہم اسے جان ہی نہیں سکتے تھے، ہم اس کے ان خوبیوں کو اور خصوصیات کو اور اس کی اس لازوال محبت کو ہم جان ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن مسیح کا بحیثیت انسان ہمارے پاس آنا، اس دنیا میں آنا، ہمارے لیے کتنی برکت کی بات ہے کہ وہ آیا اور ہم نے خدا کو جانا۔ عزیزو، اس کے وسیلہ سے، اس کے توسط سے، اس کی وساطت سے ہم نے خدا کو جانا۔ اگر مسیح مجسم نہ ہوتا تو ہم خدا کو جان نہیں سکتے تھے، اور اگر مسیح مجسم نہ ہوتا تو کائنات کا کوئی فرد خدا کو تجسم کے بعد جیسا جانا ہے ویسا نہ جان سکتا تھا اور نہ جاننے کی جسارت رکھتا تھا۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کا تجسم اور اس کا بحیثیت انسان اس دنیا میں آنا ہمارے لیے یہ آسانی ہو گئی، ہمارے لیے ممکن ہو گیا کہ ہم خدا کو جانیں۔ اور جو مسیح کے ہیں، جس طرح خدا کو وہ جانتے ہیں، اور جو مسیح کے نہیں ہیں اور جنہوں نے مسیح کو نہیں جانا اور جنہوں نے مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، جس طرح ایماندار اور مسیح کے نام لیوا اور مسیح کے مقلد اور مسیح کے نقش پا پر چلنے والے جس طرح جانتے ہیں، اس طرح وہ جو مسیح کو نہیں جانتے اور شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، وہ خدا کی اس قدرت کو اور خدا کی الوہیت کو اور خدا کے جلال کو اور خدا کی عظمت کو اور خدا کے اس قادر نام کو اور اس کے قادر مطلق ہونے کو ویسا نہیں جان سکتے جیسا مسیح کے تجسم کے بعد ہم خدا کے لوگ، خدا کے لہو سے خریدے ہوئے جس طرح جانتے ہیں، ویسے وہ جو مسیح کو نہیں جانتے، اس کے تجسم کو قبول نہیں کرتے، وہ نہیں خدا کو جان سکتے۔ گویا مسیح کا اس دنیا میں آنا ہمارے لیے خدا کو اس سے ظاہر کیا، اور ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں کہ جس سے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کی قدرت کو جان سکیں۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کے جلال کو جو وہ تجسم سے پہلے رکھتا ہے، ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 41ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل 12واں باب 41ویں آیت میں لکھا ہے، یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا۔ یسایہ نے اس کا جلال دیکھا اور اس لیے اس کے بارے میں کلام کیا۔ عزیزو، جب اس کا جلال کوئی دیکھتا ہے تو پھر اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ جب ہم نے اس کا جلال دیکھا تو ہم بس اسی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ پھر ہماری گفتگو کا مرکز
جلال کا بادشاہ ہے، پھر ہماری گفتار کا نیوکلس جلال کا بادشاہ ہے، اور پھر ہماری باتوں کا محور، ہماری گفت و شنید کا محور ہمارا خدا ہے، یسوع مسیح ہے۔ کیونکہ ہم نے اس کا جلال دیکھا، ہم نے اس کی قدرت کو دیکھا، ہم نے اس کے معجزات کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھا۔ اور جب آپ کلام مقدس پڑھتے ہیں تو آپ متی، مرکز، لوکا، یوحنا، اناجیل اربع میں اور اناجیل موافقہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس قدر وہ پرجلال ہے، اور پھر ہم اسی کی بات کرتے ہیں۔ عزیزو، اگر وہ انسانی صورت میں نہ تھا، ہم اس جلال کو دیکھ نہ سکتے جو اس کے معجزات میں، اس کے عجائب میں اور اس کے عجیب کلام میں ہم دیکھتے ہیں، وہ ایسا ہم دیکھ بھی نہ پاتے۔ اس لیے جب ہم اسے اپنی زندگی کا مالک بناتے ہیں اور ہم اس کے ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے، جب ہم اس کے ہو جاتے ہیں، پھر ہماری سوچوں کا محور ہمارا خدا، پھر ہمارے اعمال کا مرکز ہمارا خدا، ہماری گفتار کی مرکزیت یسوع مسیح کی شخصیت۔ اس لیے ہم نے اسے جان لیا ہے اور ہم نے خدا کی قدرت، قوت، عظمت، مقتدر اعلیٰ ہونے اور اس کے ان تمام کاموں کو مسیح کے وسیلہ سے جان لیا جو اس نے زمین پر کیے، اور ہمارا ادراک، اقتصادی قوتیں، ہماری اپروچ، ہمارا پرسیپشن ان لوگوں سے جو مسیح کو نہیں جانتے اور اس کے تجسم کو نہیں مانتے ان سے زیادہ مختلف ہے، ان سے وسیع ہے خدا کی پہچان میں، خدا کی حضوری میں بڑھنے کے لیے۔ اس لیے کہ مسیح ہمارے درمیان آیا اور بحیثیت انسان رہا اور ہمیں ایک نمونہ دیا، ہمیں گائیڈ کیا کہ کیسے اس دنیا میں آسمانی باپ اور خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح کی تحریک سے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ عزیزو، یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ہمارے لیے ایک عظیم کام ہوا، اور جس قدر ہم اس کی ستائش کریں وہی کم ہے، اس لیے کہ اس نے بہت بڑا کام میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ دنیا اور دنیا کے تمام ستم زدہ اور دکھی جو دکھوں میں کراتے تھے ان کے لیے ایک بڑا کام کیا ہے کہ وہ ہماری خاطر انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا۔ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے بیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ خدا کے کلام مقدس میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تخلیق سے پہلے، دنیا کے بننے سے قبل ہمارا خدا باپ کے ساتھ جلال رکھتا ہے، اور پھر وہ مجسم ہوا، انسانی صورت میں اس دنیا میں آیا، اور پھر وہ اسی کا ذکر کرتا ہے
کہ جیسے دنیا کی تخلیق سے پہلے میں تیرے ساتھ جلال رکھتا تھا، وہی جلال بخش، اسی طرح جلالی بنا دے۔ اس کے معنی ہے کہ بشریت میں الوہیت کتنی عظیم بات، ہیومینٹی میں ڈیوینٹی، اور بشر میں خدا کا آنا، اور یہ مسیح کے کہ وہ بحیثیت انسان اپنے باپ کو کہتا ہے کہ مجھے جلالی بنا دے۔ اس کے معنی ہے ہم انسان جو خاک ہے، مٹی سے بنے ہیں، معمولی سے ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ہماری وقت نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح کے آنے سے ہمیں قدر و قیمت کا اندازہ ہوا کہ اس نے ان معمولی سے انسان کی خاطر، خاکی انسان کی خاطر، وہ جو نور ہے، نوری اس خاکی انسان کے لیے اس دنیا میں آیا۔ کس قدر انسانیت کی وقت، عظمت اور ویلیو ہوئی، اس لیے کہ خاکی انسان کی خاطر خاک پر، زمین پر خداوند آ گیا۔ اور مسیح کے اس دنیا میں آنے سے اب انسان کی ویلیو بڑھی، اس لیے کہ اس میں خدا آ گیا، اور جب اس میں خدا آ گیا، اب جو قیمتی چیز آپ جہاں رکھیں، اگر وہ چیز یا وہ برتن جو اتنا اہم نہیں ہے، آپ نے اس میں کچھ قیمتی چیز رکھی، اب اس قیمتی چیز کی وجہ سے آپ بھی انہیں سنبھالیں گے۔ ابھی مجھے کل کسی نے کہا، اس نے کہا کہ ان کی اہلیہ نے زیورات گلاس میں رکھ دی، پہلے سامنے ڈسپلے کرتے تھے برتن، دیوار پر ایک بنی ہوتی، اس پر برتن سب ڈسپلے کرتے، اب تو شو کیس سسٹم ہے، لیکن وہ اس میں بھی شو کرنا ہے، کیس بنا ہے، لیکن پہلے ایک دیوار پر بنا ہوتا تھا سلیب سی، اور اس میں برتن رکھتے۔ تو اس نے کہا کہ اس کی اہلیہ نے اب گلاس میں رکھ دیا اپنا سارا زیور، اور ایک بندہ آیا، اس سے دیکھا، اس سے کہا واہ یہ تو بالکل ہی سامنے رکھا ہے۔ اب اسی اسنا میں وہ ادھر ادھر ہوئے، اور اس سے اس گلاس سے وہ سب کچھ لے لیا۔ اب کیا ہونا کیا چاہیے؟ جب اتنی قیمتی چیز اس برتن میں رکھی ہے، اب اس برتن کو سنبھالنا چاہیے، اس برتن کی اب ویلیو ہے، اور بہت سے اور بھی برتن پڑے ہیں، لیکن اس نے اسی برتن کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس لیے کہ اس کے اندر قیمتی چیز ہے۔ عزیزو، اب اتنے برتنوں کو چھوڑ کر اس نے اس کو ویلیوبل سمجھا، کیونکہ اس کے اندر قیمتی چیز ہے۔ اب اسی تناظر میں اگر دیکھیں، ہم جو خاکی انسان، جن کا مادہ خاک ہے، جو خاک سے بنے ہیں، اور جنہیں مٹی سے بنایا، اور پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اب وہ خود انسان کی خاطر اس دنیا میں آ گیا۔ اب وہ جلال اس کے لیے ہے، اس لیے کہ اگر خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بشریت میں جلال دیتا ہے تو پھر ہمارے لیے راہ تیار ہو گئی۔ ہم اس کے بیٹے مسیح کے وسیلہ سے جب بنتے ہیں، ہمارے اندر بھی وہ جلال اور جلال کے شعلے آتے ہیں، اور ہم ایک جلالی زندگی، گلوریس لائف، جس میں خدا کا جلال ہماری زندگی میں ہے۔ اب اگر مسیح اس دنیا میں نہ آتا، ہم اس راز کو سمجھ بھی نہ پاتے۔ اگر مسیح مجسم نہ ہوتا تو ہم اس مکاشفہ کو سمجھنے سے قاصر ہوتے کہ خاکی انسان میں بھی خدا اپنا جلال ظاہر کر سکتا ہے، یا وہ اپنا جلال ان انسانوں میں بھی ظاہر کر سکتا ہے۔
اور یہ کام اس کے بیٹے ہماری خداوند یسوع مسیح اور منجی عالم کے تجسم کے توسط سے ہماری سوچوں میں اور ہمارے خیالوں میں اور ہمارے ادراک میں، ہمارے فہم میں یہ بات آئی کہ وہ اپنے بیٹوں کو جلال سے بچ سکتا ہے اور انہیں جلالی بنا سکتا ہے، اور وہ جو مسیح کے وسیلہ سے اس کے بیٹے بنتے ہیں ان کے لیے پھر یہ امید ہے کہ وہ بھی اس کے جلال میں داخل ہو سکتے ہیں۔ عزیزو، جب یسوع انسان بنا تو اس نے بشریت میں الوہیت کو شامل کیا، حالانکہ اس سے پہلے ناممکن تھا کہ بشریت میں الوہیت آئے یا بشریت اور الوہیت کا آپس میں میل ملاپ ہو، اور یہ ممکن نہ تھا کہ خدا انسان میں اس طرح آئے، لیکن اس نے ایڈ کیا ہے ہیومینٹی میں ڈیوینٹی کو، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، بائبل واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ بشریت میں الوہیت آئی، اور یہ اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی اپنے باپ کے ساتھ اس کے ساتھ ایک تھا، اور اس وجہ سے جب انسان بنا تو وہی الوہیت اور الوہیت کی ساری معموری اس میں ہے، اور ہم اس کے وسیلہ سے اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، تو وہ الوہیت کی ساری معموری ہماری زندگی میں بھی آتی ہے۔ اگر مسیح مجسم نہ ہوتا تو ہم اس سیکرٹ کو اور اس ریولیشن کو اور اس راز کو ہم کبھی بھی جان ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے اس کا مجسم ہونا ہماری سوچوں میں وسعت کا باعث بنا، اور یہ ہمارے لیے قابل فہم ہوا کہ بشریت میں الوہیت شامل ہو سکتی ہے اور انسان میں خدا آ سکتا ہے۔ عزیزو، میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں، یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 4ویں آیت، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ اب کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہم نے اس مجسم کلام میں خدا کے فضل کو دیکھا، خدا کی سچائی کو دیکھا، اور وہ ہمارے درمیان، اور یہ بڑی عظیم بات کہ ہمارے درمیان عزیزوں، اور اس کا ہمارے درمیان ہونا یہ ہمارے لیے باعث برکت۔ اب الوہیت ہمارے درمیان، کیونکہ وہ مجسم ہو گیا، اس سے جسم اختیار کیا۔ اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے، یوحنا کی انجیل 8واں باب، یوحنا کی انجیل 8واں باب اور اس کی یوحنا کی انجیل 8واں باب اور اس کی 58ویں آیت کو پڑھوں گا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ اب بحیثیت
خدا کے بیٹے کے وہ ابراہم سے بھی پہلے ہے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب وہ مجسم ہوا میرے اور آپ کے لیے، تو اس کے معنی ہے کہ وہ ابراہم سے بنی اسرائیل اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ وہ ہمارا جد امجد ہے، اور مسیح کہتا ہے کہ میں تو اس سے بھی پہلے ہوں اور اس سے پہلے خدا ہے۔ گویا خدا مجسم ہو کر ہمارے درمیان آیا، اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بحیثیت خدا اس کی کوئی حد نہیں، اس کا کوئی نقطہ آغاز نہیں، لیکن بحیثیت انسان جب وہ مجسم ہوا تو اس کا یہ آغاز ہے، اس کی پیدائش ہے یا تجسم ہے، اور اس کی بگننگ ہے، یعنی ایز اے سن اس کی کوئی بگننگ نہیں، ایز اے ہیومن بھی اس کی بگننگ ہے کہ بیت لحم میں پیدا ہوا۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمارا خدا ہم سے اس قدر محبت رکھتا ہے کہ ہماری خاطر اس دنیا میں آ گیا۔ میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیے، قدسیوں پہلا باب اس کی 17ویں آیت۔ قدسیوں پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہے۔ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، تو سب چیزوں سے پہلے کون ہے؟ خدا ہے، کیونکہ وہ ان کا خالق ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں کہ اس کے مجسم ہونے سے ہمارے لیے کیا عظیم کام ہوا۔ قدسیوں پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت، اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، طاقتوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہے۔ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور سب چیزیں اسی میں قائم ہے۔ اب جو ایگزسٹ بھی کرتی ہے اب اس میں قائم ہے، اگر اس میں قائم نہیں ہے تو ان کا وجود نہیں ہے۔ عزیزو، اب ہم نے یہ راز جانا کہ خدا کے بغیر ہم کچھ نہیں، اگر اس میں قائم نہیں ہے تو ہم قائم ہی نہیں ہیں، اگر اس میں قائم ہے تو ہماری بقا بھی ہے، ہمارا استحکام بھی ہے، ہماری خوشحالی بھی ہے، ہماری ترقی بھی ہے، ہماری سرفرازی بھی ہے، ہماری بالیدگی بھی ہے، اور ہمارے لیے بڑے بڑے کام ہیں، اس لیے کہ اس میں ہم قائم ہیں تو قائم ہیں، اور اس سے جدا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ مسیح کے تجسم سے ہم نے یہ راز جانا، یہ مکاشفہ جانا کہ جس طرح اس سے سکھایا کہ وہ باپ کے ساتھ ہے، اسی طرح ہمیں بھی آسمانی باپ کے ساتھ ہونا ہے، ہمیں بھی قائم رہنا ہے۔ آج بہت سے ہیں اس کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں لیکن پھر قائم نہیں رہتے، اور اسی میں ساری چیزیں قائم ہیں، اور اگر اس میں نہیں ہے تو پھر قیام کو خطرہ، پھر وجود کو خطرہ، پھر ایگزسٹنس کو خطرہ، اور پھر ذات کو خطرہ، اور پھر اس کا وجود ہی خطرہ،
کیونکہ مسیح کے بغیر کچھ بھی نہیں. اور یہ مکاشفہ ہم نے مسیح کے اس دنیا میں آنے کے وسیلہ سے جانا. میرے ساتھ دیکھیے کلام مقدس میں مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت. خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں. الفا اور اومیگا، میں ہی شروع ہوں اور میں ہی آخر ہوں. عزیزو، اور لکھا ہے خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے. اب یہاں پر حال، ماضی اور مستقبل کا خدا دیکھیے یوحنا عارف کا مکاشفہ پہلا باب 8ویں آیت. خدا جو ہے زمانہ حال اور جو تھا زمانہ ماضی اور جو آنے والا ہے زمانہ مستقبل. اب ہمارا خدا زمانوں پر محیط ہے، زمانوں پر اس کی قدرت ہے اور اس کی وجودیت زمانوں پر ہے. کوئی ایسی نہیں شخصیت جو حال بھی ہو، ماضی بھی ہو اور مستقبل بھی ہو. اور اگر ہو تو اس کا ماضی اور حال ہے لیکن اس کا مستقبل نہیں، وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن ہمارا خدا زمانوں کا خدا ہے، ماضی کا بھی ہے، یعنی حال کا بھی ہے، ماضی کا بھی ہے اور مستقبل کا بھی ہے. اور اس طرح یسوع کے آنے سے ہم پر یہ راز افشا ہوا کہ ہمارا خدا حال میں بھی، ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی وہی ہمارا خدا ہے. اور اس کا استحکام، اس کا وجود، اس کی وجودیت ہمیشہ ہے. اور ہم اس کے لوگ ہیں اور اسی کے وسیلہ سے ہمیں بھی بقا حاصل ہوگی. اب غور کریں تو اس کی الوہیت کے اعتبار سے تو نہ ہم اس کے نقطہ آغاز کو جان سکتے ہیں، نہ نقطہ اختتام کو. نہ اس کا نقطہ آغاز ہے اور نہ نقطہ اختتام ہے، بلکہ وہ ازل سے ابد تک ہے. ازل جو ہے آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے. دنیا کا آغاز ہے، beginning of the world ہے، beginning of the universe ہے، لیکن beginning of God نہیں ہے. اگر آپ پیدائش کی کتاب بھی پڑھیں تو لکھا ہے ابتدا میں خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. یہ ابتدا ہے زمین و آسمان کی، یہ ابتدا ہے کائنات کی، یہ ابتدا ہے ان تخلیقات کی. لیکن ان کے خالق کی ابتدا کا ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور اس کا وجود ازل سے ہے. یعنی ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے کہ کب سے ہے، بلکہ یہ ہے جب ہم نہ سمجھ میں آئے ہم اس کو، اس زمانے کو ازل کہہ دیتے ہیں جس کا نقطہ آغاز نہیں ہے، اور ابد جس کا نقطہ اختتام نہیں ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا خدا ازلی اور ابدی ہے. انسان کا اب یہ تو الوہیت میں ہے، لیکن جب ہم اس کی بشریت کو دیکھتے ہیں تو اس میں نقطہ آغاز بھی ہے اور نقطہ اختتام بھی ہے. نقطہ آغاز ہے کہ وہ مجسم ہوا، نقطہ آغاز ہے کہ وہ انسانی صورت میں آیا، اور نقطہ آغاز ہے کہ مقدسہ اور گماری مریم کے بطن سے وہ پیدا ہوا ہے. یہ ہے نقطہ آغاز. اور اختتام ہے کہ وہ مر گیا اور یہ ہیومنٹی میں ہے، لیکن ہیومنٹی کے بعد پھر وہ اپنی الوہیت میں ہے کہ زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ ہے.
میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیں، غلطی چوتھا باب اس کی چوتھی آیت۔ کلام مقدس میں غلطی چوتھا باب چوتھی آیت، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ اب یسوع مسیح جب بیت الحم میں پیدا ہوا تو یہ وہ وقت تھا جو خدا نے مقرر کیا تھا، اور وقت پورا ہوا اور یسوع بیت الحم میں پیدا ہوا۔ اور اسی طرح پہلا تیموتھیوس تیسرا باب اس کی 16ویں آیت دیکھیں۔ پہلا تیموتھیوس تیسرا باب اور اس کی 16ویں آیت، کلام مقدس میں لکھا ہے، اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ اب جسم میں ظاہر ہوا یعنی خدا جسم میں ظاہر ہوا، اور روح میں وہ راست باز ٹھہرا، اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے، اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی۔ اب جب ہم یہ باتیں ہی کہتے ہیں، ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح کا ہے۔ اب یہی باتیں کہیں کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا، تو کوئی اور جسم میں ظاہر نہیں ہوا، یعنی خدا جسم میں ظاہر ہوا، الوہیت بشریت میں ظاہر ہوئی، اور وہ ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح، اور جس کی آمد سے ہم اور تمام ایماندار، تمام بشر، تمام مخلوقات، کائنات کے نباتات، سیارے، ستارے اور انسان، چرند و پرند، سب شاداں و فرحاں ہیں، اور اس کے لیے خوش و خرم وہ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ہم نے دیکھا کہ بحیثیت انسان اس کا آغاز بھی ہے کہ بیت الحم میں پیدا ہوا، اختتام بھی ہے کہ وہ مر گیا، اس نے اپنی جان دے صلیب پر۔ جب ہم کلمات پر غور کرتے ہیں اور پھر اس سے صلیب پر اپنی جان دی، یہ ہے اختتام۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، تو یسوع ایک عام شخصیت نہیں ہے جسے خدا نے لے پالک ہونے یا لے پالک کیا، اڈاپٹ کیا، اڈاپشن نہیں ہے۔ یہ بات سے نشچت کرے، جب ہم یسوع کے حوالے سے کہتے ہیں تو وہ اس کا بیٹا ہے اور اڈاپٹڈ سن نہیں ہے، اس کا اکلوتا بیٹا ہے، اور اس اعتبار سے وہ ایک انوکھی شخصیت ہے کیونکہ وہ اس کا اصل بیٹا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت۔ لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کماری کا نام مریم تھا۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کی پیدائش بھی لاسانی، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ مسیح ہر زاویے سے لاسانی ہے، اپنی پیدائش کے اعتبار سے لاسانی، کوئی نہیں جو کماری سے پیدا ہو، کوئی نہیں جو گناہ سے مبرہ پیدا ہو، لیکن خدا
کا بیٹا یسوع گناہ سے مبرہ ہے۔ اور جب ہم اسی کی لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 31ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کماری مریم سے فرشتہ مخاطب ہے، جبرائیل فرشتہ کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ عزیزو، ایسی یونیک پیدائش مسیح سے پہلے اور نہ بعد میں نہ ہوئی تھی نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ لاسانی، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہم اثر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، بلکہ وہ یونیک ہے۔ اور لاسانی جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کا کوئی لا کے معنی نہیں، ثانی کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اس کی طرح نہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت۔ اور فرشتہ نے جواب میں سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے۔ اب اس وجہ سے کہ روح تجھ پر سایہ ڈالے گی، 35ویں آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا، لوکا پہلا باب 35ویں آیت۔ اور فرشتہ نے جواب میں سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اب ایسا اس سے پہلے نہ ہوا نہ اس کے بعد ہوا کہ روح نے سایہ ڈالا، اور کماری جس کا کسی مرد سے کوئی اتصال نہیں، جو مرد کو جانتی نہیں، اس کی زندگی میں ایسا کام ہوا کہ روح کے سایہ ڈالنے سے وہ حاملہ ہوئی۔ لکھا ہے اس وجہ سے وہ مولود مقدس، یعنی اپنی ولادت سے ہی وہ خدا کا بیٹا ہے۔ عزیزو، کس قدر اس نے ہمارے لیے ایک عظیم کام کیا کہ وہ اس دنیا میں آیا تاکہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا ہمیں بھی خدا کا بیٹا بننے کا حق بخشے۔ اس کے وسیلہ سے پھر ہم بھی خدا کے بیٹے ہوئے، اس کے وسیلہ سے ہمیں بھی پھر اس جلال میں شراکت کا ہمیں فضل حاصل ہوا، اس لیے کہ خدا ہماری خاطر انسان بن گیا تاکہ ہمیں اپنے فضل سے اس علویت میں اور اس جلال میں اور ان آسمانی مقاموں میں لے جائے۔ اس لیے یسوع مسیح کا دنیا میں آنا خوشی، انتہائی خوشی، اور اسی لیے ان چرواہوں کو کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک خوشی اور اس کے ساتھ اضافہ کیا بڑی خوشی۔ تو مسیح کا اس دنیا میں آنا بڑی خوشی کی بات ہے، اور جب ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کی صلیب کی دارہ کے نیچے لاتے ہیں اور اس کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے، تو ہماری زندگی میں بڑی خوشی آتی ہے، اور وہ خوشی ہماری زندگی سے ہمارے خاندان میں، اور پھر خاندان سے معاشرے میں، اور معاشرے سے پوری دنیا میں وہ خوشی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آج خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں اس کے جلال کو ظاہر کرے، آپ اس دنیا میں اس کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے فتح مند زندگی کی طرف بڑھے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام ہو، اور یقیناً خدا آپ کی زندگی میں بھی خوشی بلکہ بڑی خوشی دینا چاہتا ہے۔ اور یہ صرف چرواہوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ آپ یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو وہ خوشی
آپ کی زندگی میں بھی آتی ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ مسیح سے وہ بڑی خوشی حاصل کریں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ اس کا آنا ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کا اس دنیا میں آنا ہمارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور ہم ان کو رسید کریں، انہیں اپنی زندگی میں لیں، اپنے خاندان میں لیں، تاکہ اس دنیا میں غم کے ساتھ نہیں خوشی کے ساتھ جئیں۔ اور وہ چاہتا ہے ہم خوش و خرم ہوں، وہ چاہتا ہے، وہ خوشیاں بانٹنا چاہتا ہے، لیکن آپ انہیں رسید کریں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجئے اور میرے پیچھے کہیں، خوب بلند کر لیجئے۔ خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے ہم سے کلام کیا، تو نے مجھ سے کلام کیا، تیرا شکر ہو تیرے کلام کے لیے، تیرا شکر ہو تیرے تجسم کے لیے کہ تو میری خاطر اس دنیا میں آیا، انسانی شکل میں آیا، اور مجھے تو نے فضل بخشا تاکہ میں تیری تقلید کروں اور اس دنیا میں تیری طرح اپنے آسمانی باپ کی رفاقت اور رہنمائی میں زندگی بسر کروں۔ تیرا شکر اے خدا، میرے تمام گناہوں، تمام تقصیروں کو معاف کر۔ تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے تو بھلا ہے اور ہمیشہ بھلائی اور رحمت کے عظیم منصوبے اپنے لوگوں کے لیے رکھتا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ تشکر۔